الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اہل سنت و جماعت تمام گمراہ فرقوں کے درمیان وسط پر ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے خیر میں ہیں، نہ ان کے یہاں غلو ہے اور نہ ان کے یہاں تفریط ہے۔ جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے یہ اس پر قائم ہے۔ اسلام کی طرف جتنے بھی فرقے نسبت کرتے ہیں ان تمام فرقوں میں اہل سنت کا یہ امتیاز ہے کہ وہ جو لوگ دو کناروں پر ہیں، دریا کے دو کناروں پر، اس کے درمیان اہل سنت ہیں۔ ان کے آراء آپس میں ٹکراتے ہیں جو گمراہ فرقے ہیں، لیکن اہل سنت ان دونوں آراء کے بیچ میں جو سب سے بہتر ہے، جو خیر ہے، جو عدل ہے، جو وسط ہے، دو باطل کے درمیان جو حق کی صورت ہے اس پر یہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ ہر انحراف سے، ہر کجروی سے یہ محفوظ رہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آج ہم صرف عبادات کے سلسلے میں اس سے متعلق مثال دیں گے۔ کچھ فرقے ایسے ہیں جو اہل سنت کی طرف، جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اور وہ عبادات کے سلسلے میں، اذکار میں، وسائل میں، دعاؤں میں، عیدیں منانے میں، کوئی بھی جشن منانے میں، قبروں پر تعمیر کرنے میں، قبروں کے پاس صلاۃ ادا کرنے میں، طواف ادا کرنے میں، ذبح کرنے میں، اور اس طرح کی عبادتیں انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں جو اللہ کی شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ گویا شریعت سازی کا کام کر رکھا ہے، اپنی طرف سے شریعت بناتے ہیں۔ رافضہ اور صوفیہ جو قبروں پر تعمیر کرتے ہیں، وہاں صلاۃ ادا کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، وہاں ذبح کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو قبر والے ہی کے لیے ذبح کرتے ہیں اور انہی سے دعائیں مانگتے ہیں اور انہی سے مصیبت ٹالنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ایک گروہ یہ ہے جو کہ منمانی طور پر شریعت بناتا ہے، شریعت کے نام سے منمانی کرتا ہے، دین منمانی اپنی خواہشات کے حساب سے چلتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ وہ فرقے ہیں اسلام کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرتے ہیں، جیسے دریزی اور نصیری۔ انہوں نے اللہ کی عبادت پوری طرح پر چھوڑ رکھا ہے، نہ وہ صوم رکھتے ہیں، نہ وہ صلاۃ ادا کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، کسی سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ان دو کے درمیان ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عبادات ثابت ہیں ان عبادات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے جو عبادات ان پر فرض کی ہیں ان کی تعمیل کرتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے کوئی عبادت بنا کے اپنی طرف سے کوئی عبادت نہیں بناتے، کوئی عبادت ایجاد نہیں کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے دین میں جو شخص اپنی طرف سے کوئی ایجاد کرے تو اس کے اعمال کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اہل سنت اس حدیث کے مطابق اپنی ساری عبادات اللہ کی شریعت کے مطابق رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص کوئی ایسا کام کرے جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین چیزیں وہ ہیں جو اس نام پر ایجاد کی جائیں حالانکہ حقیقت میں وہ اس کا حصہ نہ ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت انسان کو راستے سے بھٹکا دیتی ہے، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
تو آپ نے دیکھا کہ اہل سنت و جماعت، اہل الحدیث، سلفی، جو بہت سارے القاب پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، یہ دو فرقوں جو اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، غلو کرنے والے ہیں، تشدد کرنے والے ہیں، اور جو ایک طرف تقصیر اور کوتاہی کرنے والے ہیں، دونوں کے درمیان اہل سنت ہوتے ہیں. ہمیشہ ان کا طریقہ وسطیت کا ہوتا ہے. اب انشاءاللہ ہم دوسری مثالیں انشاءاللہ اگلے دروس میں دیں گے. واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.